اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب قرآن پاک سے پتہ چلا کہ اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے محبوب کی بھی۔ تو اب بعض کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک پہ عمل کریں گے، لیکن محبوب علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو بعض لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ وقت نہیں دیتے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا پھر سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں اللہ رب العزت مخاطب فرما رہا ہے تو ایمان والوں کو مخاطب فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ تو اب کسی نے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہو تو پھر محبوب علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو پڑھنا سننا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو محبوب علیہ السلام کی اطاعت، کہ محبوب علیہ السلام نے یہ عمل کیسے کیا، یہ عمل کیسے کیا، تو یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ محبوب علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے پتہ چلے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ قرآن پاک میں آ گیا۔ تو اب نماز قائم کیسے کرنی ہے؟ تو جب تک محبوب علیہ السلام بتائیں گے نہیں تو پتہ چلے گا۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو بھی۔ اب کیسے نماز قائم کرنی ہے؟ کہ پہلے کھڑے ہونا ہے، بیٹھنا ہے، سجدہ کرنا ہے، نماز کہتے کس کو ہے؟ تو یہ سارا پتہ چلے گا تو محبوب علیہ السلام کے عمل سے پتہ چلے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فقط یہ فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ تو اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ فجر کے وقت جو فرض پڑھتے ہیں اس میں 2 رکھتے ہیں اور اس کو ایسے ایسے پڑھنا ہے، یہ بتلایا ہے تو میرے تیرے لجپال آقا نے بتایا ہے۔ تو جب تک محبوب علیہ السلام کے عمل کو دیکھا نہیں جائے گا، سنا نہیں جائے گا،
احادیث مبارکہ کو پڑھا نہیں جائے گا تو اس وقت تک کیسے بندہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے محبوب کی اطاعت کر سکتا ہے؟ تو قرآن پاک نازل ہوا کن پہ؟ محبوب علیہ السلام کے سینہ اطہر پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے محبوب نے جب اپنی زبان اطہر سے قرآن پاک کی تلاوت فرما دی تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اسی لیے اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے اور محبوب علیہ السلام کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ تو جب تک بندہ محبوب علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم تک کون سا حکم آیا ہے۔ محبوب علیہ السلام بتائیں گے تو تبھی پتہ چلے گا نا جی۔ قرآن پاک کا بھی پتہ چلا تو محبوب علیہ السلام کی زبان اطہر سے پتہ چلا۔ تو حضرات محترم، اس آیہ مقدسہ میں ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ تابعداری کرو خالق کائنات اللہ جل وعلا کی اور اس کے پیارے محبوب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو اسی لیے پوری کائنات میں دوسرا کوئی خدا نہیں۔ اس پوری کائنات میں کوئی بھی دوسرا خدا نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کائنات میں کوئی شے ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے مثل ہے، کوئی بھی چیز اس کی مثل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا دوسرا کوئی مصطفیٰ نہیں ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، او بتاؤ تم میں سے کون میری مثل ہے؟ نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل ہو سکتا ہے اور نہ مخلوق میں کوئی محبوب علیہ السلام کی مثل ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو اس جیسا کوئی معبود نہیں ہے، تو اس جیسا کوئی عابد نہیں ہے، وہ معبود ہے، یکتا ہے، بے مثل و بے مثال ہے، لا شریک ہے۔ تو اس جیسا کوئی معبود نہیں اور محبوب علیہ السلام جیسا کوئی عابد نہیں، اس جیسا کوئی مسجود نہیں اور محبوب علیہ السلام جیسا کوئی کائنات میں ساجد نہیں ہے، اس جیسا کوئی محب نہیں ہے اور پوری کائنات میں میرے تیرے لجپال آقا جیسا کوئی بھی محبوب نہیں ہے۔ تو محبوب علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا
ایھالذین آمنو، اے ایمان والو، تو یہ نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا تو تذکرہ کبھی کیا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی یاد کیا ہی نہیں ہے۔ نانا اے ایمان والے، اپنی قسمت پہ ناز کر، کیونکہ اللہ رب العزت نے بارہا مرتبہ قرآن پاک میں تجھے یاد فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اللہ رب العزت خالق کائنات ہے، اللہ رب العزت تمام مخلوق کا رب ہے، اور محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کے لیے رحمت بنا دیا۔ جہاں تک اللہ رب العزت کی کبریائی ہے، وہاں تک میرے تیرے لجپال آقا کی مصطفائی ہے، کیونکہ رحمت للعالمین فرمایا ہے۔ تو جتوں تک کبریائی کبریا دی، اوتھوں تک مصطفائی مصطفیٰ دی، غلامی دے سوا کچھ بھی نہ منگی، او بڑی شان محمد دے گدا دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب علیہ السلام کی اطاعت، اس پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، ہر مومن و مسلمان کی یہ تمنا ہے کہ وہ صاحب عرفان ہو جائے، اسے محبوبیت یزداں مل جائے، وہ اللہ رب العزت کا محبوب بن جائے، وہ دنیا میں باوقار ہو جائے، اور قبر و حشر میں وہ کامیاب و کامران ہو جائے۔ تو یاد رکھو، ارشاد خداوندی کے مطابق اس عظیم مسند کے حصول کے لیے صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم تاجدار دو جہاں امام مرسلان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطیع و فرما بردار بن جائیں۔ تو جب ہم محبوب علیہ السلام کے فرما بردار بن جائیں گے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے گی اور ہم باوقار بن جائیں گے۔ اور اگر یہ سند حاصل نہیں ہے تو پھر یہ محبوبیت والا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ محبوب علیہ السلام نے کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی تم ایمان لے آؤ، اللہ وحدہ لا شریک کو مان لو اور میری رسالت کا اقرار کر لو۔ تو جب انہوں نے سنا تو سن کے کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، معاذ اللہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے پیارے ہیں۔ تو چنانچہ جب کعب بن اشرف اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور پیارے ہیں، تو اس وقت محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ کو،
اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام سے فرمایا، کیا پیارے محبوب ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ جو آپ کے وسیلہ جلیلہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے گا اور جو